بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ لَمْ تَعْتَدِّ بِالْحَيْضَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الطَّلَاقُ. یہیں سے پڑھنا ہے نا. مرد اگر عورت کو حالت حیض میں طلاق دے جو طلاق بدعی ہے. حالت حیض میں طلاق دینا کیا ہے؟ طلاق بدعی ہے، نہیں دینی چاہیے، غلط بات ہے، سنت کے خلاف ہے. لیکن کسی نے دے دیا تو وہ حیض جو ہے گنتی میں عدت میں شمار نہیں کریں گے. صحیح ہے؟ کہتے ہیں وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَةً. اچھا یہاں وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، یہ عبارت صحیح ہے. یہاں دیا ہے وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَةً. کسی کی بیوی کو بھی طلاق تھوڑی دے سکتا ہے، وہ اپنی بیوی کو طلاق دے، اس لیے امرأتہ عبارت درست ہے. وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ. مرد نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دیا. لم تعتد یا لم تعتد اعتد یعتد اعتداد باب افتعال سے. یہاں لکھا ہے لم تعتد نہیں، دال مشدد ہے. لم تجتنب کے وزن پر، کس وزن پر؟ لم تجتنب کے وزن پر ہوگا لم تعتدد، اور اس میں امدود کا قاعدہ جاری ہو جائے گا. لم تعتدی شمار نہیں کرے گی بالحیضۃ التی وقع فیہا الطلاق، اس حیض کو جس میں طلاق واقع ہوئی. لأن العدۃ مقدرۃ بثلاث حیض کواملہ، اس لیے کہ عدت جو ہے وہ متعین ہے مکمل 3 حیض سے. بثلاث حیض کواملہ، کواملہ کاملتن کی جمع، مکمل 3 حیض سے عدت متعین ہے. فلا ينقص عنہا، تو 3 سے کم نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ وَإِذَا وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ فَعَلَيْهَا عِدَّةٌ أُخْرَى وَتَدَاخَلَتِ الْعِدَّتَانِ وَيَكُونُ مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ مُحْتَسَبًا مِنْهَا جَمِيعًا. وَإِذَا انقضت العدة الأولى ولم تكمل الثانية فعليها إتمام العدة الثانية. وهذا عندنا. وقال الشافعي لا تتداخلان لأن المقصود هو العبادة فإنها عبادة كف عن التزوج والخروج فلا تتداخلان كالصومين في يوم واحد. مسئلہ یہ ہے، ایک شخص کے پاس 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو اس نے طلاق دیا، وہ طلاق کی عدت گزار رہی تھی، طلاق کی عدت. اب اچانک کیا ہوا کہ جس کو طلاق نہیں دیا تو اسی کی بیٹ پر یہ والی بیوی سو رہی تھی، اس نے اس سے وطی کر لیا شبہ کے طور پر کہ یہ وہ بیوی نہیں ہے جو مطلقہ ہے بلکہ یہ غیر مطلقہ بیوی ہے. ٹھیک ہے، وطی بالشبہ کر لی گئی، یہ ہے وطی بالشبہ. یعنی اس بات کا اسے شبہ ہوا کہ یہ مطلقہ نہیں ہے بلکہ بولیے غیر مطلقہ ہے، اور وطی کر لیا. وطی کرنے کے بعد جب عزم ترک وطی کیا کہ میں تو اس سے وطی کرنے کے لائق نہیں تھا، اس سے وطی کرنا درست نہیں تھا، تو اب واپس جو ہے عورت کو یہ جو وطی بالشبہ کی گئی ہے نا، اس کی عدت لازم ہوگی. اور اب جو ہے ہمارے نزدیک دونوں عدت متداخل ہوگی ایک دوسرے میں. یعنی مثال کے طور پر طلاق آج دیا، ایک حیض چکنے کے بعد جو اس نے وطی بالشبہ کیا اسی عورت سے، تو اب یہاں سے وہ 3 حیض اور گزارے گی نا، لیکن طلاق کی عدت میں ایک حیض کیا کر چکی ہے، تو یہاں سے جب وہ 2 حیض گزارے گی تو پہلی والی عدت کیا ہو جائے گی؟ بولیے طلاق والی عدت کیا ہو جائے گی؟ یہ پہلا حیض، یہ دوسرا حیض، یہ تیسرا حیض. سمجھیے بات کو، پہلا دوسرا تیسرا. طلاق یہاں دیا، پہلا حیض گزرا، دوسرے حیض پہ آنے سے پہلے اس سے وطی بالشبہ کی گئی، ایک حیض گزر چکا، کس کی عدت کی؟ طلاق کی عدت. یہاں اس سے وطی بالشبہ کی گئی ہے. اب یہاں سے جب دوسرے حیض پہ جائے گی تو طلاق کی عدت 2 حیض گزر گئی اور وطی بالشبہ کی 1، اور تیسرے حیض پہ گئی تو طلاق کی 3 عدت کیا ہو گئی؟ تو طلاق کی 3 حیض کیا ہو گئے؟ گزر گئے، طلاق کی عدت مکمل ہو گئی. اور وطی بالشبہ کے 2 حیض ہوئے، اس کے بعد کتنے گزارنے پڑیں گے اس کو؟ 1 ہے. یہ ہے تداخل آپس میں. یعنی بیچ کا جو 2 حیض ہے نا، بیچ کے جو 2 حیض ہے وہ طلاق کی عدت میں بھی شمار ہو گئی اور وطی بالشبہ کی عدت. اس کو کہا جائے گا تداخل، ایک دوسرے میں داخل ہو جانا. اور امام شافعی نزدیک تداخل نہیں ہے. سمجھ میں بات آئی؟
کہتے وَإِذَا وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ، جب معتدہ سے یعنی جو عورت عدت گزار رہی ہے اس سے وطی کی جائے شبہ کے طور پر، فَعَلِيهَا عِدَّةٌ أُخْرَى، تو اس پر ایک دوسری عدت ہوگی وطی بالشبہ والی. ہاں، وَتَدَاخَلَتِ الْعِدَّتَانِ، اور دونوں عدتیں ایک دوسرے میں کیا ہو جائیں گی؟ داخل ہو جائے گی. وَيَكُونُ مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ مُحْتَسَبًا مِنْهُمَا جَمِيعًا، اور عورت جو حیض دیکھے اسے شمار کرے دونوں میں سے سب میں، ان دونوں میں سے ہر ایک میں سب تمام کو، یعنی سب کو شمار کرے. یعنی دو حیض دیکھے تو دو حیض دونوں کی عدت ہوگی. وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ الْأُولَىٰ، اور پھر جب پہلی عدت پوری ہو جائے، وَلَمْ تَكْمُلِ الثَّانِيَةُ، اور ابھی تک دوسری عدت پوری نہیں ہوئی ہے، فَعَلَيْهَا إِتْمَامُ الْعِدَّةِ الثَّانِيَةِ، تو اس پر دوسری عدت کو پوری کرنا ضروری ہے. بات بالکل واضح ہے. جیسے میں نے کہا ایک حیض ہونے کے بعد وطی بالشبہ کی گئی تو دو حیض مکمل گزارے گی تو طلاق کی عدت کیا ہو جائے گی، لیکن وطی بالشبہ کی عدت ایک حیض باقی رہے گی نا، تو ایک حیض اور مکمل کر لے. تو علیہا اتمام العدت الثانیہ. وہذا عندنا، یہ ہمارے نزدیک ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی نے فرمایا لا تتداخلان، دونوں عدتیں ایک دوسرے میں داخل، لأن المقصود هو العبادہ، اس لیے کہ عدت کا مقصود اصل میں کیا ہے؟ عبادت ہے، حق نکاح کی ادائیگی ہے، وہ کہتے ہیں عبادت ہے یہ. فإنها عبادة كف عن التزوج والخروج، ہے نا. فإنها عبادة كف عن التزوج والخروج، اس لیے کہ عدت جو ہے شادی سے اور نکلنے سے رکنے کی ایک عبادت ہے، کہ جب تک عورت عدت ہے وہ گھر سے، شوہر کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے، دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی ہے. یہ ایک طرح سے کیا ہے؟ عبادت ہے، شوہر کے حق کو ادا کرنا ہے، یہ عبادت ہے. فلا تتداخلان، تو دو عبادتیں ایک دوسرے میں داخل نہیں ہو سکتی. کالصومین فی یوم واحد، جیسے ایک ہی دن میں کتنے روزے رکھنا، منت کا بھی روزہ اور رمضان فرض کا بھی روزہ، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک دن میں کتنے روزے رکھے جائیں گے؟ ایک ہی روزہ رکھا جائے گا. وَلَنَا، اور ہماری دلیل یہ ہے، ان المقصود التعرف عن فراغ الرحم، مقصود عدت کا کیا ہے؟ عبادت نہیں ہے بلکہ فراغت رحم کو پہچاننا ہے. التعرف عن فراغت الرحم، فراغت رحم کو پہچاننا ہے. وقد حصل بالوحدہ، اور یہ پہلی والی عدت سے کیا ہو جا رہی ہے؟ حاصل ہو جا رہی ہے. فتتداخلان، تو اس لیے وہ دوسری عدت میں شمار ہوگی، تو آپس میں عدت کیا ہوگی؟ عدت متداخل ہوگی. اور عبادت کا معنی جہاں تک بات ہے، عبادت تو ہے، یہ واقعی عبادت بھی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نکلنا حرام ہے، عبادت نہ ہوتا تو حرام نہیں کہتے ہم. مباح کام اگر ہوتا ہے، عبادت نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے نکلے نہ نکلے اس کی مرضی ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ شوہر ہی کے گھر میں عدت گزارے، یہ ضروری ہے، واجب ہے، بغیر عذر شرعی کے نکلنا اس کے لیے حرام ہے. اور حرام سے بچنا عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے. تو عبادت تو ہے، لیکن وَمَعْنَى الْعِبَادَةِ تَابِعٌ، عبادت یہاں بالاصالہ نہیں ہے، بالتبعیت ہے. کیا ہے؟ اور عبادت کا معنی تابع ہے. عبادت کا معنی أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَنْقَضِي بِدُونِ عِلْمِهَا وَمَعَ تَرْكِهَا الْكَفَّ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ عورت کے علم کے بغیر بھی عدت پوری ہو سکتی ہے، اور عبادت بغیر علم کے پوری، بغیر علم کے آپ نے نماز پڑھ لیا خواب و خیال میں، یوں ہی نیند میں، نماز ہوگی کیا؟ یا معلوم ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور نماز جیسے حرکت کر لیا تو نماز ہوگی کیا؟ نہیں ہوگی. عبادت کے لیے اس کو جاننا کیا ہے؟ اگر عدت عبادت ہوتی، کیسی عبادت؟ عبادت مقصودہ کیا ہوتی؟ تو بغیر عورت کے علم میں ہونے کے عدت گزرنا نہیں پایا جاتا. حالانکہ کئی صورتیں ایسی ہوتی ہے کہ عورت کو علم نہ ہو تو بھی عدت کیا ہو جائے گی. جیسے ایک شخص نے اپنے دوست کے سامنے کہا آج کی تاریخ میں کہ میں نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی، یا 2 یا 3 طلاق دے دی، طلاق واقع ہو گئی. عورت کو اس کا بھی اس کے وقوع کا علم، یہ بولنے کے 3 حیض کے بعد اس کو خبر دی گئی کہ آپ کو آج سے اتنے دن پہلے طلاق دے دی گئی تھی. عورت عدت سے کیا ہو جائے گی؟ نکل گئی نا. تو عدت گزار لی، لیکن اس کو گزرنے کا علم بھی. اگر یہ عبادت ہوتی تو حکم یہ دیا جاتا کہ جب علم ہوا تب سے عورت کیا کرے؟ عدت گزارے. اس لیے عبادت یہ مقصودہ نہیں ہے، بلکہ کیسے ہے؟
غیر مقصودہ ہے۔ کہتے الا تری انہا تنقضی بدون علمہا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ عدت گزر جاتی ہے عورت کے علم کے بغیر، ومع ترکھا الکف، اور عورت کا کف کو چھوڑنے کے بغیر، یعنی وہ نہ بھی رکے گھر میں، عورت شوہر کے گھر میں نہ رکے۔ اگر عبادت ہے تو عبادت کا کوئی نہ کوئی رکن ہوتا ہے، تو رکنا، آپ بولو گے کہ گھر میں رکنا ضروری ہے تو مطلب رکنا، جیسے بولتے ہیں سجدہ ضروری ہے تو سجدہ کو، عبادت کو رکن قرار دیتے ہیں نا، بغیر سجدے کے نماز ہو جائے گی کیا؟ تو ایسے ہی رکنا جب عبادت ہو تو بغیر رکنے کے وہ عبادت ادا نہیں ہونی چاہیے۔ عورت اگر نافرمانی کر کے شوہر کے گھر سے نکل کر کے اپنے مائکے چلی جائے اور وہاں عدت کا ایام گزر جائے تو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ عدت پوری ہو گئی، اگرچہ اس نے غلط کام کیا لیکن عدت پوری ہو گئی۔ تو کف کو عورت چھوڑ دے، کف یعنی گھر میں رکنا، عورت کے شوہر کے گھر میں رکنا، اس کو چھوڑ دے، دوسری جگہ کہیں عدت گزار لے تو بھی عدت کیا ہو جاتی ہے؟ گزر جاتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ عبادت نہیں ہے لیکن کیسے؟ تابع ہو کر کے ہیں۔ والمعتدۃ عن وفات اذا وطئت بشبہۃ تعتد بالشہور وتحتسب بما تراہ من الحیض فیہا تحقیقا للتداخل بقدر الامکان، کہتے ہیں کہ جو عورت وفات کی عدت گزار رہی ہے، کون سی عدت؟ 4 مہینہ 10 دن والی عدت گزار رہی تھی، پھر اس سے کیا کر لی گئی کسی نے؟ وطی بالشبہ اس سے کر لی گئی، تو وہ مہینوں سے عدت گزارتی رہے گی۔ مہینوں سے عدت کیا رہے گی؟ یعنی مثال کے طور پر ابھی 1 مہینہ عدت گزاری تھی، اس سے وطی بالشبہ کر لی گئی، اب یہاں سے وہ 3 مہینہ 10 دن کیا کرے گی؟ باقی ہے نا، ابھی مہینے سے عدت گزارے گی۔ وتحتسب بما تراہ من الحیض فیہا، اور ان مہینوں میں جو حیض دیکھے گی وہ اسے اس کی کیا شمار کرے گی؟ عدت شمار کرے گی، کس کی؟ وطی بالشبہ کی۔ اگر یہ 3 مہینہ 10 دن میں 3 حیض آ گئے تو، اور اگر 3 حیض نہیں آئے تو جتنے حیض آئے اس کو پلس کریں گے اور آگے اور اتنے حیض کیا کر لیں گے؟ گزار لیں گے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ واضح کر دوں، یہ عورت کا شوہر مر گیا، یہ اس کو 4 مہینہ 10 دن گزارنا تھا، کتنا؟ 1 مہینہ گزاری، اور یہاں پر اس سے وطی بالشبہ کی گئی، تو وطی بالشبہ کے بعد 3 حیض گزارے گی نا وہ؟ وطی بالشبہ کر لی گئی، وطی بالشبہ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب یہاں سے 3 حیض گزارے گی، لیکن یہاں ابھی موت کی عدت کتنی گزاری اس نے؟ 1 مہینہ۔ اب کتنا گزارے گی وہ؟ 3 مہینہ 10 دن۔ یہ 3 مہینہ 10 دن جب گزاری تو اس میں 2 حیض یا تو تینوں حیض آ چکے اس کو، تو دونوں عدت پوری ہو گئی، یا 2 حیض آئے ہیں تو یہاں سے ایک اور حیض کیا کر لے گی؟ آگے بڑھا کے گزار لے گی۔ کس کی عدت؟ وطی بالشبہ۔ سمجھ گئے؟ جی لو، طلاق کون دے گا؟ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کو کون طلاق دے گا؟ وطی بالشبہ کون کرے گا؟ دیور کو لگا کہ میری بیوی یا تھی بھابی، وطی بالشبہ تو کوئی بھی کسی سے بھی ہو سکتا ہے نا۔ وہ مثال کے طور پر جس گھر میں سو رہی تھی اس گھر میں ایک اور بیوی اور شوہر رہتے تھے، اس کو لگا شوہر کو کہ یہ میری بیوی ہے، سمجھ میں آتا ہی؟ یہ فرضی صورت ہے۔ پہلے میں جو طلاق والے مسئلے میں وطی بالشبہ شوہر سے ہو یا؟ جی ہاں شوہر بھی کر سکتا ہے وطی بالشبہ، جیسے میں نے سمجھایا۔ ہاں، میں نے وہ مثال اس لیے دی کہ اس میں تھوڑا سا ذہن قبول کر لیتا ہے، بعد میں لگتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے وہ والی صورت دے دی کہ شوہر خود ہی وطی بالشبہ کر لے، یہ سوچ کر کے کہ یہ مطلقہ نہیں ہے بلکہ غیر مطلقہ ہے۔ رجی ہے تب تو رجعت ہو جائے گی، رجعی ہے تب تو رجعت ہو ہی جائے گی، اس میں وطی بالشبہ کوئی مسئلہ ہے۔ وطی بالشبہ جب وطی کرنا حرام ہو اور وطی کرے تو وطی بالشبہ ہے، اور وطی کرنا جائز ہو تو اس میں کیا وطی بالشبہ ہے؟ وطی کرنا جس سے جائز ہی ہے تو وہاں وطی بالشبہ کی صورت ہے نہیں ہے۔ اچھا، کہتے ہیں وَإِبْتِدَاءُ الْعِدَّةِ فِي الطَّلَاقِ عَقِيبَ الطَّلَاقِ وَفِي الْوَفَاةِ عَقِيبَ الْوَفَاةِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ بِالْوَفَاةِ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ الْعِدَّةِ فَقَدْ انقضت عِدَّتُهَا۔ یہ مسئلہ بھی میں نے بتا دیا تابع کر کے، یہ بھی سمجھایا کہ عورت کو معلوم نہ بھی پڑے تو بھی عدت کیا ہو جاتی ہے؟ مثال کے طور پر اس کا شوہر عرب میں کام کر رہا تھا، وہاں جو ہے کسی بیماری سے مر گیا، خبر نہیں آئی، 4 مہینہ 10 دن گزر گئے، 5 مہینے کے بعد خبر آئی کہ آپ کا شوہر کیا ہو چکا تھا؟ 5 مہینے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ اب یہاں سے 4 مہینہ 10 دن نہیں گزارے گی، خود اس کے 4 مہینے 10 دن ہو چکے، پلس 20 دن اور ہو گئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ فارغ ہو گئی، عدت سے کیا ہو گئی؟ ایسی طلاق میں اس کو پتہ نہیں تھا، 3 حیض گزرنے کے بعد جو ہے طلاق، اس کو پتہ چلا کہ مجھے تو میرے شوہر نے طلاق دے دیا،
خط یہاں سے بھیجا، کیا کیا؟ واٹس اپ کیا تھا، عورت کا واٹس اپ بند تھا، 3 حیض گزرنے کے بعد اس نے واٹس اپ کیا تو چالو آیا کہ میں نے آپ کو طلاق دے دیا. دیکھ رہے ارے یہ تو بیک اپ ہے، پرانا جو ہے میسج ہے. یہ فون کری آپ نے مجھے طلاق دے دیا. ہاں کب؟ اتنے تو پتہ چلا میں تو 3 حیض اس کے بعد گزار چکی ہوں، تو حیض عدت مکمل ہو گئی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کچھ نہیں، گناہ گار نہیں. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کے کپڑے میں پیشاب لگی، آپ نے نماز پڑھ لیا، گناہ گار ہوں گے؟ گناہ گار ہوں گے کیا؟ چلیے. ہاں جی ہاں، شوہر کے گھر پہ عدت گزارنا واجب ہے. کیا ہے؟ تاکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہو سکتا ہے آخری سٹیپ بھی ہو گیا، چلو طلاق بھی پڑ گئی، تو ابھی اسلام چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ رشتہ کیا رہے؟ باقی رہے. تو وہیں رہے گی تو ترستا رہے گا نا، فالتو میں نے طلاق دے دیا، کیوں طلاق دے دیا؟ تو ترکیبیں لڑائے گا اس کو اپنانے کی. کیا کرے گا؟ ہے کہ نہیں؟ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے کیا ہو. طلاق تو ایک مجبوری ہے. دوسرے مذہب کی طرح نہیں کہ وہ بولتے ہیں معاذ اللہ 7 جنموں کا رشتہ، مطلب کتنا ہی شوہر بیوڑا ہو تو بھی 7 جنم اس کو گزارنا ہے کیا اس کے ساتھ؟ پہلے 7 جنم تو ہے ہی نہیں، یہ باطل عقیدہ ہے کہ نہیں؟ جو ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہو جائے گا. تو اس طرح سے جو ہے اسلام نے ایک مجبوری، ایک جو ہے بولتے ہیں نا کہ ایک رشتہ ہے تو رشتہ توڑنے کے لیے ایک طریقہ دیا ہے کہ اگر نبھے ہی نہیں عذاب بن جائے، ہے نا، دونوں نبھا نہ سکے تو ایک طریقہ ہے. لیکن اس میں بھی رکھا ہے کہ یہ ہونے کے بعد بھی ابھی بھی کیا ہے؟ چانس ہے کہ عدت شوہر کے گھر میں گزارے. تکلیف عورت کو کم ہوگی، زیادہ تکلیف کس کو ہوگی؟ شوہر کو زیادہ تکلیف ہوگی. بریانی کو کم تکلیف ہوتی ہے، جو اس کے سامنے بھوکا پڑا اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. بریانی کیا ہو پڑی ہوئی ہے بریانی نہیں، بھوکے کو اگر ڈنڈا لے کے سر پہ کھانا نہیں ہے، دیکھ تو بس اس کو کھا نہیں سکتا بابو، صرف اس کو دیکھتا جا شرماتا جا، اپنے کیے پر دیکھتا جا اور پچھتاتا جا. ہے کہ نہیں؟ تو پوچھتا رہے گا مولانا حضرت کوئی طریقہ ہے کہ کھا سکوں؟ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے کیا؟ چلیے. وَإِبْتِدَاءُ الْعِدَّةِ فِي الطَّلَاقِ عَقِيبَ الطَّلَاقِ. طلاق کی عدت، طلاق کی عدت کی ابتدا عقیب الطلاق کب ہے؟ طلاق کے فوراً بعد نہیں، فوراً بعد الطلاق نہیں بول رہے. کیا بول رہے ہیں؟ عقیب کہتے ہیں بالکل یہ پچھلا حصہ، فوراً بعد. وفی الوفات، اور وفات کی عدت کی ابتدا عقیب الوفات، وفات کے فَإِن لَمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ بِالْوَفَاتِ. تو اگر عورت کو وفات و طلاق کا علم نہ ہو، حتیٰ مضت مدت العدہ، یہاں تک کہ عدت کی مدت کیا ہو جائے؟ گزر جائے. فقد انقضت عدتها، تو اس کی عدت کیا ہو گئی؟ فقد انقضت عدتها، اس لیے کہ تو اس کی عدت کیا ہو گئی؟ لأن سبب وجوب العدت الطلاق والوفات، اس لیے کہ عدت کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ طلاق و وفات ہے. فیعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب، تو اس کے ابتدا کا اعتبار سبب کے پائے جانے کے وقت سے ہوگا. لیکن فتنہ کے سبب بعض جگہ اس قول مفتیٰ بہ سے الگ دوسرے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ وَمَشَائِخُنَا يُفْتُونَ بِفِي الطَّلَاقِ أَنَّ ابْتِدَاءَهَا مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ. اور ہمارے مشائخ فتویٰ دیتے تھے کہ اس کی ابتدا طلاق میں اقرار کے وقت سے ہے. کب سے؟ جب شوہر اقرار کرے کہ ہاں میں نے اس کو طلاق دے دیا تھا، اگرچہ کہے 4 مہینہ پہلے، لیکن جب اقرار کیا تب سے. یہ بعض مقامات پر فتویٰ دیا گیا ہے لیکن ابھی فتویٰ اس پر نہیں ہے. پہلے اس طرح لوگ ترکیبیں لڑاتے تھے کہ مطلق بیوی کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتا. بیوی سے بہت پیار ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا 1 سال کے بعد، اور بیوی کو پراپرٹی زیادہ دینا چاہتا ہے، تو بیوی کے حق میں وہ وصیت کرے گا. ابھی تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ وارث کے حق میں وصیت ثلث مال میں جاری ہوتی ہے. یہ مسئلہ معلوم ہے نا؟ یعنی اگر کوئی کہے کہ میرے 4 بیٹوں میں سے فلاں بیٹوں کو میری پوری پراپرٹی دے دینا، کچھ نہیں ملے گا اس کو. وارث کے حق میں وصیت باطل ہے، وارث کے حق میں وصیت باطل ہے. اور وارث کے علاوہ ہے تو ثلث مال میں وصیت کیا ہوگی؟ بولیے، جاری ہوگی.
یعنی اگر کا کل مال اس کو دے دینا تو اگر 3 کروڑ مر کر کے چھوڑا ہے تو 1 کروڑ زیادہ سے اس کو ملے گا، دیں گے، جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے۔ جامعۃ المدینہ میں پورا مال میرا دے دینا تو زیادہ سے زیادہ جامعۃ المدینہ میں کتنا دیا جائے گا؟ ثلث مال، کل کا 1/3۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو اب بیوی کو وہ دینا چاہ رہا تھا زیادہ وصیت کر کے، بیوی کے حق میں وصیت باطل ہے۔ بیوی کے حق میں وصیت کیا ہے؟ وہ کہے کہ میں نے تو اس کو 4 مہینہ پہلے طلاق دے دیے تھے، میری بیوی تھوڑی ہے، اس لیے وصیت اس کے حق میں قبول کی جائے۔ وہ یہ چاہ رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے؟ بولیے۔ ہاں، یا اقرار کرنا چاہ رہا ہے۔ اقرار سمجھتے ہیں؟ آج کل لوگ نہیں اقرار کرتے ہیں گورنمنٹ کے سامنے ٹیکس بچانے کے لیے کہ دیکھیے میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے بینک سے اتنا لون لیا، میرے پر ٹیکس کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ اقرار کا بیان پڑھے ہیں نا، اقرار کر لینا کہ میرا اس کا مجھ پر 2000 روپے جیسی بولے گا ویسی 2000 دینا کیا ہو جاتا ہے؟ لازم ہو جاتا ہے۔ آپ جب یہ مسئلہ پڑھ رہے ہوں گے قدوری میں تو آپ کو لگتا ہوگا بیوقوف آدمی اور خود ہی اقرار کر لے رہا ہے دوسرے کے پیسے کا۔ تو اصل میں یہ ہوتا کیا تھا، ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، کتنے ہیں؟ اور دوسرا ایک قرض دار ہے، وہ کہے کہ اس کے پاس تو میرا پیسہ ہے، یہ دے نہیں رہا میرے قرضہ۔ تو اب یہ کیا کرتا تھا کہ قرضہ بھی نہ دوں، میرے پیسے ہی بچ جاتی ہے، اقرار کرتا تھا کہ یہ اس کے پیسے ہیں۔ کس کے پیسے؟ تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ جیسی اقرار کیا بعد میں رجوع نہیں کر سکتا کہ میں نے ایسے جھوٹ بولا تھا، نہیں، یہ پورے پیسے کس کو دینے پڑیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اقرار بیوی کے لیے نہیں کر سکتا کہ یہ بیوی کے پیسے ہیں، مسئلہ یہ ہے۔ تو اب اگر اقرار کی نوبت آئی، کہیں پہ اس کو لگا کہ یہ 50 لاکھ روپے تو اس کو دینا پڑ جائے گا قرض خواہ کو، اور یہ میری بیوی یہ تو مر جائے گی بیچارے، اس کو کچھ ملے گا نہیں، تو وہ کیا کرتا تھا؟ بولتا تھا میں نے اس کو طلاق دے دیا 4 مہینہ پہلے، مطلب اب یہ میری بیوی، سمجھ رہے بات کو؟ اور پھر بعد میں کیا بولے گا؟ میں نے اس کو طلاق دے دیا، میری بیوی رہی نہیں، اور یہ پیسے اس کے ہیں، یہ پیسے اقرار اس کے حق میں جاری ہو جائے گی کیونکہ بیوی نہیں رہی نا۔ تو یہ سب فائدے اٹھائے جاتے تھے اس زمانے میں، اس لیے کہا کہ اب وہ مشائخ کیا فتویٰ دیتے تھے کہ اب تو نے اقرار کیا نا تو اب سے یہ عدت گزارے گی، اور ابھی تیرا اقرار کرنا صحیح، یہ پیسے دے قرض دار کو، جس کا قرضہ اس کو دے دے۔ سمجھ میں بات آئی؟ یہ سب پھنڈے رہتے تھے۔ کہتے ہیں وَمَشَائِخُنَا يُفْتُونَ فِي الطَّلَاقِ أَنَّ ابْتِدَاءَهَا مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ نَفْيًا لِلتُّهْمَةِ الْمُوَازَعَةِ، مواضعت کی تہمت کی نفی کرنے کے لیے۔ مواضعت کا معنی یہی ایک وصیات وغیرہ معاملات کے، مواضعت کہیں گے معاملات جو ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ چاہ رہا ہو کہ جلدی سے میں جو ہے چوتھی بیوی مثال کے طور پر ہے، یہ اس لیے اقرار کر رہا ہے کہ جلدی سے میں اس کو چھوڑ کے دوسرے سے شادی کر لوں، کیونکہ چوتھی کے ہوتے ہوئے 5ویں شادی نہیں کر سکتا نا۔ اور ہو سکتا ہے عورت مرد نے سیٹنگ کر لی کہ تو بول دے میں نے طلاق دے دیا، میں بھی دوسرے سے شادی کر لوں گی اور تو بھی دوسرے سے کیا کر لینا۔ یہ سب ساری تہمتیں وہاں موجود ہے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے کہتے تھے کہ اچھا ابھی بول رہا ہے نا اب سے عدت گزارے گی۔ کئی طرح کی اس میں حکمتیں رہتی تھی۔ تو مواضعت کی تہمت کی نفی کرتے ہوئے فتویٰ دیتے تھے کب سے؟ اقرار کے وقت سے عدت گزارے گی۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ والعدت، جی ہاں، وصیت میں بھی، وصیت کے بھی معاملات ہوتے تھے نا، وارث کے بارے میں وصیت کر نہیں سکتا تو اس کو پہلے غیر بیوی بنائے گا، اجنبیہ بنائے گا، کیسے بول کر کے کہ میں اس کو پہلے کیا کر چکا ہوں، طلاق دے چکا، اب اس کے بارے میں وصیت کرے گا تو ثلث مال میں وصیت جاری ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں والعدۃ فی النکاح الفاسد عقیب التفریق او عزم الواتی علی ترک وطئہا، یہ ایک مسئلہ ہے، اس کی تھوڑی سی جزیات میں تفصیل ہے۔ کتنا وقت بچا ہے؟ جہاں تک آسان میں پڑھا دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نکاح فاسد میں اچھا نکاح فاسد میں کسی نے عورت سے قاضی نے تفریق کر دیا، نکاح فاسد میں میاں بیوی کے درمیان کیا کر دی گئی؟ تفریق کر دی گئی، تو عدت کب سے مانی جائے گی؟ وقت تفریق سے، یا تفریق نہیں کی میاں بیوی نے خود فیصلہ کر لیا کہ ہم دونوں میاں بیوی تو ہے نہیں، کیونکہ ہمارا جو نکاح ہوا ہے کون سا نکاح تھا؟ جیسے میں نے مثال سمجھائی تھی نا کہ ایک عورت سے شادی کیا، بعد میں پتا چلا کہ دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا، ہم دونوں تو رضاعی بھائی بہن ہیں، ایسا ہوتا ہے، ممکن، یہاں بھی ممکن ہے، یہ ایسا نہیں کہ کوئی ریئر کیس، ایسا ہو جاتا ہے۔ پھوپھی نے کیا کیا تھا کہ اپنے بھتیجے کو دودھ پلا دیا تھا، کسی کو بتایا نہیں، بھابھی کہیں چلی گئی تھی، بھتیجا رو رہا تھا، دودھ پلا دیا، بعد میں پھوپھی کی بیٹی ہوئی اور بڑا ہونے کے بعد دونوں نے کیا کر لیا، پھوپھی کے ایک دن اچانک یاد ارے میں نے تو اس کو دودھ پلایا تھا، پھر وہ 4 عورتیں یا مرد کو اس بیچ حنک ہونا یہ چاہیے کہ ایک عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، تو وہ ثابت اگر کر دے کہ ہاں واقعی 2 مرد گئے کہ ہاں میرے سامنے اس عورت نے اقرار کیا تھا کہ میں نے اس کو دودھ پلایا تھا، تو اب ثابت ہو جائے گا 2 مردوں کی گواہی سے، وہ الگ ہے، ثبوت کیا بولتے ہیں، رضاعت کے ثبوت کا مسئلہ الگ ہے۔ تو ثابت اگر ہو جائے یا مشہور ہو یہ بات
یہ بات کیا ہو؟ مشہور ہو. کیا ہوتا ہے پرانی بات ہو جاتی ہے نا. اس لیے اپنے خاندان میں بھی بولنا چاہیے کہ اگر عورت اپنے بچے کے علاوہ کسی کو دودھ پلا دے تو اس بات کو وہ مشہور کر دے. کیا کر دے؟ تاکہ بعد میں مسئلہ نہ ہو. ہمارے گھر میں ایک کیس ہوا کہ ہماری ہمشیرہ کا رشتہ کہیں پہ ہوا تو میری امی نے کہا میں نے اس کو دودھ پلایا. میں نے کہا ابھی آپ بتا رہے ہیں, کبھی آپ نے بتایا نہیں. تو میں نے احتیاطاً کہا کہ مت نکاح کرو, ختم کرو. دوسری جگہ ہم نے نکاح کرا. میری والدہ نے خود کہا کہ نہیں میں نے اس کو دودھ پلائی تھی ایک بار, اس کی امی تھی نہیں, رو رہا تھا تو میں نے پلا دیا. یہ مسئلہ ہوتا ہے. یہ خاندان میں پتہ نہیں رضائی بھائی بہن آپس میں شادی شدہ کو کوئی بھاری بات نہیں ہے. اس لیے جو ہے نا یہ مسئلہ گھر میں بتاتے رہنا چاہیے کہ دوسرے بچے کو اگر کوئی دودھ پلائے تو اس کو کیا کر دے؟ مشہور کر دے کہ میں نے اس کو دودھ پلائی تھی. ایسے 10 لوگوں میں 20 لوگوں میں مشہور ہو جائے, کیونکہ وہ مر کے چلی جائے گی 20 سال کے بعد پتہ چلا بھائی بہن یہاں میاں بیوی بن کے رہ رہے ہیں. چلے صلو علی الحبیب صلی اللہ